ابراہیم علیہ السلام کی حیات پاک میں جو عظیم واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم پر آنے والا عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن تاخ کے بیٹے تھے۔ آج ہم پروفٹ سیریز میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو پروفٹ سیریز میں کوئی انٹرسٹ ہے اور اسلامک واقعات اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے سرزمین غرز کے ایک شہر سدوم میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ سدوم کے مفازات میں کئی چھوٹے شہر اور بستیاں آباد تھیں۔ یہاں کے لوگ فاسق، فاجر اور کافر تھے۔ مسافروں کو لوٹتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے، راہگیروں پر آوازیں کستے اور ہر بری حرکت ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان لوگوں نے ان سب برائیوں کے بعد ایک ایسی بری حرکت شروع کر دی جو بنی آدم میں پہلے کسی کے فہم و گمان میں نہ تھی۔ یہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے نزدیک تک نہیں جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے منع فرمایا۔ یہ لوگ اپنی سرکشی پہ ڈوبے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ عذاب ایسا تھا کہ جس نے انہیں دنیا بھر میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں، اور لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو جو اس سے قبل کسی نے سر دنیا میں نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بولے انہیں بستی سے نکال دو، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھٹکی ہوئی تھی، اور ہم نے ان پر برسائی پتھروں کی بارش۔ دیکھو کیسا برا انجام ہوا مجرموں کا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ان کی بری حرکات سے روکا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ ان ظالموں میں سے ایک بھی راہ راست پر نہ آیا اور اپنے حال میں مست رہا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے درمیان سے نکال دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دو، کیونکہ یہ پاکی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ برائی کے کاموں میں اس حد تک مشغول ہو گئے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام خود ہی مارے شرمندگی کے اس شہر کو چھوڑ جائیں۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں نازبیاں الفاظ استعمال کرتے اور ایسا وہ حسد کی وجہ سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو ماں سوا ان کی ایک بیوی کو بحفاظت وہاں سے نکال دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس شہر سے باہر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بدبودار جھپڑ بنا دیا، جو حقیقت میں ان پر بھڑکتی ہوئی آگ، جھلسا دینے والی گرمی اور کھارا پانی تھا۔ یہ سب صرف اسی وجہ سے تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس گناہ سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی جو اس سے قبل بنی آدم میں کسی نے نہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ لواطات اور دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ ان میں ایک اور بری عادت یہ بھی تھی کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، راہگیریوں کا مال لوٹتے تھے، دوستوں سے خیانت کرتے تھے اور پھر اپنی مجلس میں بیٹھ کر پیٹ کی ہوا خارج کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اپنی مجلس میں ظلم و زیادتی کی داستانوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اور ایسی فحش گوئی سے کام لیتے کہ ذرا بھی عرس محسوس نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ بدبخت اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے خود ہی عذاب کا مطالبہ کیا
اور اس سے قبل کے دیگر قوموں پر عذاب کو نظر انداز کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدبختوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں اس کا غم ہوا اور پریشان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بولے، آج کا دن بڑا ہی مصیبت کا دن ہے۔ سورۃ ہود۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا چکے تو انہوں نے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت اختیار کی اور سدم کی سرزمین میں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے۔ یہ تینوں قوم لوط کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، عریسہ اور دغوسا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے کہا کہ اے لڑکی، کیا ہمیں رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، تم لوگ یہیں رکو، میں اپنے والد سے بات کر کے آتی ہوں۔ در حقیقت اسے ڈر تھا کہ کہیں قوم کے بدبخت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم نے آپ علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا کہ کسی مہمان کو اپنے گھر نہیں ٹھہرائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی، اے والد محترم، آپ سے ملنے کچھ نوجوان آئے ہیں جو شہر کے باہر کھڑے ہیں۔ میں نے ایسے حسین لوگ آج تک نہیں دیکھے، کہیں شہر کے لوگ انہیں پکڑ نہ لیں اور ان کی تذلیل نہ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام گئے اور ان تینوں کو اپنے گھر لے آئے، اور اس کی خبر آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے سوا اور کسی کو نہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی گھر سے نکلی اور اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس سے پہلے ایسے حسین میری نظر نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سن کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ لوگ بری حرکات کے علاوہ بدکاریوں میں بھی ملوث تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اشارہ قوم کی عورتوں کی جانب تھا، کیونکہ شرعی طور پر قوم کی عورتیں آپ علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بنتی تھیں، اس لیے کہ نبی ساری قوم کا باپ ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ فرمان اس لیے بھی تھا کہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کرو اور ان سے اپنا غرض پورا کرو۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم مردوں کے نزدیک بدفعلی کے لیے جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائیں، اور تم حد سے بڑھنے والے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اللہ سے ڈرایا اور کہا، کیا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کرو گے؟ اور تم سب بدنیت ہو، تم لوگ غلط فعل میں مبتلا ہو، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خیر اور بھلائی کے راستے پر ہو، تم سب بدکار، فاسق، فاجر اور کافر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہی بات فرشتے سننا چاہتے تھے، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کی قوم کی حراکت سے آگاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی بدبخت قوم نے آپ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم جانتے ہو کہ قوم کی بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمیں کس بات کی خواہش ہے، یعنی ہمیں عورتوں سے غرض نہیں، تم ہماری خواہش سے واقف ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے بدبخت ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے مخاطب ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بری حرکات سے روکنے کی تنقید کی۔ یہ صرف لوط علیہ السلام کا خیال تھا، ورنہ وہ نہ تو رکنے والے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی ڈر تھا، بلکہ جیسے جیسے آپ علیہ السلام انہیں ڈراتے جاتے تھے وہ ان مہمانوں کو حاصل کرنے اور انہیں چاہنے میں مصروف رہتے۔ وہ بے خبر تھے کہ ان پر عذاب الہی مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا، چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آئے گا۔ سورۃ القمر۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں
اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، یعنی جب اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے تو ان کی آوازوں پر دھیان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پیچھے چلیں، جس طرح ہانکنے والا اپنی بھیڑیوں کو ہانکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، کیونکہ اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو باقی لوگوں پر نازل ہوا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والغہ تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی کہ ان پر عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے اور صبح قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے پہر وہاں سے نکل گئے۔ آپ کی دونوں بیٹیاں آپ کے ہمراہ تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بیٹیوں کو لے کر جس وقت شہر کی حدود سے باہر پہنچے، اس وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سورج طلوع ہوا اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔ یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر واقعہ۔ آپ نے اس واقعے میں سنا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کن وجہ سے عذاب آیا۔ وہ ساری حرکتیں، وہ ساری مستیاں اور وہ سارے گناہ آج اس قوم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ہوا خارج کرنے والی ویڈیو دن بدن وائرل ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو غیر مسلمانوں نے بنائی اور اب یہ ویڈیوز مسلمان بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھری محفل میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا اور اس پر فخر محسوس کرنا۔ میں نے فلاں لڑکی سے چکر چلایا، میں نے اس کے ساتھ زنا کیا، میں نے اپنے کام ایسے کیا، میں نے یہ چوریاں کی، میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کو مار ڈالا، میں نے اس سے یہ کیا۔ اس طرح کے واقعات محفل میں بیٹھ کر لوگ بیان کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو غرق کر دیا، اور وہی حرکتیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس واقعے سے کچھ سیکھیں، اور اگر آپ میں بھی ایسی حرکتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ سے معافی مانگے اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔